ہمارے علماء کرام اس ٹائم کس چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ 4 شادیاں ہو گئی ہیں، 5ویں کیسے کرنی ہے؟ صحیح ہے. تو یہ وکیل اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے. ہم بات کرتے ہیں آج اس ٹائم جو 2 دن سے ایک باز گشت چل رہی ہے، کیا جی ٹیٹو بالکل ماں کا ٹیٹو. وہ عورت کیسی کیسی جگہوں پہ ٹیٹو بنا کے لوگوں کو نمائش کرا رہی ہے، اور وہ نہ عالم ہے نہ مفتی ہے، کچھ بھی نہ اس کو کوئی اس طرح خاص مذہب کا پتہ ہے. کام کندھوں پہ، چھاتیوں پہ، بازوؤں پہ، ہر جگہ بنائے ہوئے ہیں. اس اینکر کا کام ہے ان کو آپس میں لڑوانا، اور ان کا کام ہے آپس میں لڑنا. کیوں؟ ایسے لوگ ہمیں دین سکھائیں گے کہ رجب بٹ کو اس لائن پہ لایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. ایک سوال میں آج آپ سب سے کروں گا، آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا علماء کرام کو رجب بٹ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے؟ عمران صاحب آپ کیا بولیں گے؟ یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو شکریہ عثمان بھائی. بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے علماء کرام ہیں، کسی بھی ملک میں علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور ہر تاریخ میں کردار رہا ہے. بالکل ایسے ہے. ہر دور میں آپ دیکھیں، چاہے جنگوں کا دور تھا، چاہے مارکوں کا دور تھا، کردار تھا. بالکل ایسے. آج کا دور یہ ہمارے علماء کرام کو ماننا پڑے گا کہ کس چیز کا دور ہے؟ میڈیا کا دور ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وار بھی میڈیا وار ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ سوشل میڈیا لے لیں، اس میں یوٹیوب لے لیں، ٹک ٹاک لے لیں، فیس بک لے لیں، جتنے بھی ہیں. اگر یہ کہیں کہ علماء کرام کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ اور میڈیا الگ الگ نہیں چل سکتا. ویسا ہی ہے. اب آتے ہیں بات کہ علماء کرام کو رجب بٹ کے حوالے سے. رجب بٹ بقول لوگوں کے کہ اسے دنیا پسند کرتی ہے. بالکل دنیا چاہتی ہے اسے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ایک بندے میں آپ یا کوئی بھی بندہ، میں کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں اس میں غلطیاں ہیں، کیا اس کی سزا ہی بنتی ہے یا اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے؟ اصلاح ہو سکتی ہے. اب اصلاح کرنے کے لیے کسی نے تو کردار ادا کرنا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اور سب سے بیسٹ کردار کون ادا کر سکتا ہے؟ اس معاشرے کے علماء. بالکل. علماء ایک سیشن رکھیں، باقاعدہ ایک سیشن رکھیں جس میں صرف رجب بٹ نہیں، میں کہتا ہوں رجب بٹ جیسے جتنے بھی نوجوان ہیں، جو پبلک فگر ہیں، جو کہ سیلیبریٹی ہیں، جنہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جن کی ریٹنگ اچھی جا رہی ہے، اگر ان کو وہ سمجھائیں گے کہ بیٹا یہ تمہاری حدیں، ان حدوں کو تجاوز نہ کرو. بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کسی چیز میں ان کو عزت دینے کے لیے تو بے شک لاؤ. بالکل. جہاں پہ بھی تھوڑا سا رائی کے دانے کے برابر بھی یہ شک ہے کہ کوئی بات کرنے سے تم پھنس سکتے ہو، وہ بات مت کرو. بالکل. یہ کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں علماء ہمارے لیے قابل قدر ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے علماء کرام اس ٹائم کس چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ 4 شادیاں ہو گئی ہیں، 5ویں کیسے کرنی ہے؟ صحیح ہے. اب یعنی علماء کرام خود کس چکر میں پڑ گئے؟ شادیوں کے چکر میں اچھا، پڑ گئے ہیں. ناصر مدنی صاحب کی بات کرتے ہیں، لطیفے وہ بیٹھے ممبر پہ ہیں، سنا وہ لطیفے رہے ہوتے ہیں. اچھا، تیسری کی بات کرتے ہیں، آج کل وہ بڑا میڈیا میں بڑا چرچا رہا جناب، وہ انجینئر صاحب کا، نہیں وہ آزاد جمیل صاحب، میں تو نام بھی نہیں آ رہا تھا، آزاد جمیل صاحب. اب مجھے یہ بتائیں، انہوں نے جو اپنی رہی گئی کسر تھی وہ اس کیا پروگرام میں نہیں ختم کر دی؟ ابھی ان پہ کوئی بات نہیں کر رہا، حالانکہ کرنی چاہیے. علماء کرام دبے لفظوں میں کر رہے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے وکیلوں کا کوئی بندہ خود کا جرم کر دیتا ہے نا، تو یہ وکیل اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے، خاموش ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں بھائی، نہیں خاموش ہوتے اور کہتے ہیں ہم اس کے خلاف کیس میں کھڑے بھی نہیں ہوں گے. بالکل ایسے ہی. یہی کام ہمارے علماء نہیں کر رہے. اچھا، ناصر مدنی صاحب کریں کوئی بات نہیں، آزاد جمیل صاحب کریں. اچھا، آزاد جمیل صاحب کے حوالے سے یہ بات تک مشہور ہے کہ وہ ایک ٹائم میں یہ کہتے رہے کہ میں مولانا تاج میر صاحب کا بیٹا ہوں. پھر ایک ٹائم میں وہ ان کی باقاعدہ نقل اتارا کرتے تھے، اب ان کی وہ آواز میں نہیں بول رہے. لیکن آج انہوں نے یہ جو پروگرام رمضان میں کیا، دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو مائک کے آگے آپ بیٹھتے ہیں نا، یہ عزت بھی بہت بڑی دیتا ہے، یہ ذلیل بھی کر کے رکھ دیتا ہے. کیونکہ آپ کو الفاظ کا چناؤ کا پتہ ہی نہیں، آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ آپ نے بولنا کیا ہے. یہ علماء کرام کا کام تھا لوگوں کو ہدایت دینا، ان علماء کرام کا کام تھا لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کے آنا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں عثمان بھائی، رجب بٹ ٹھیک ہے مسٹیک کر رہا ہے، میں کہتا ہوں آپ والی بات،
ہم بات کرتے ہیں آج اس ٹائم جو 2 دن سے ایک باز گشت چل رہی ہے، کیا جی ٹیٹو ٹیٹو ٹیٹو، بالکل ماں کا ٹیٹو بنایا. بالکل. اچھا اس نے ٹیٹو بنایا، کاشف ضمیر صاحب نے 2-3 سال سے بنایا ہوا ہے، وہ ٹیٹو پاکستان میں کسی کو نظر نہیں آیا. نہیں، وہ بہت سے لوگوں نے بنایا، متیرا نے بنایا ہوا ہے. اچھا وہ جو متیر دیکھیں، اللہ معاف کرے، اب وہ عورت کیسی کیسی جگہوں پہ ٹیٹو بنا کے لوگوں کو نمائش کرا رہی ہے، ہم بات بھی نہیں کر سکتے. وہ کر سکتی ہے، اس کے لباس پہ کوئی بول نہیں رہا، انہوں نے کوئی نہیں بول رہا. آتا کے متیرا کے پروگراموں میں آپ دیکھیں کہ علماء کرام خود جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ دوسری ایک اور تھی، وہ پیچھے بڑا، وہ انڈیا میں بھی جاتی رہی، وہ دیکھیں نام ذہن میں، ملک جو ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا بھی یہی حساب ہے. صحیح. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پہ کوئی آبجیکشن نہیں اٹھا رہے. ایک بندہ کوئی بات کرتا ہے، چلیں پہلے اس نے آپ لوگوں کے بقول کہ جی اس نے 295 کی بارڈر لائن کو ہٹ کیا، ہم بھی اسے کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا، اس کے بارے میں تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. صحیح ہے. اس نے باقاعدہ حرم کے سامنے کھڑے ہو کے معافی مانگی، قرآن پہ مانگ رہی، اس نے قرآن پہ مانگی، پھر اس نے باقاعدہ طور پہ جو لوگ جیسے خادم رضوی صاحب کی پوری ٹیم سے اس نے معذرت کی. اس نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ لوگ کو میری وجہ سے ایسا ہی ہوا. بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، وہ بھی ختم ہوئی نہیں ہے کہ نئی بات چھڑ گئی، کیا جی اب ٹیٹو کیوں بنایا. اور اس کی ہر بات کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ دین اسلام سے. دیکھیں یہ بہت بڑی غلط بات ہے. اور وہ نہ عالم ہے نہ مفتی ہے، کچھ بھی نہ اس کو کوئی اس طرح خاص مذہب کا پتہ ہے. ایک عام بندہ ہے، جس طرح اب ہمیں بھی مذہب کا اتنا زیادہ نالج نہیں ہے، حالانکہ ہم لوگ مائک کے سامنے بیٹھے، ہم مذہب پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے نہیں کرتے، نالج نہیں ہے ہمارے پاس. سر جی یہ مذہب والا جو ہے نا، یہ اتنی وسیع فیلڈ ہے کہ آپ کو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے ایک کسی بات پہ بات کرنے کے لیے. ایک بات میں حیران اس بات پہ ہوں سر، متیرا 5 سال سے ٹیٹو بنا کے گھوم رہی ہے، کوئی بات نہیں کر رہا. کوئی نہیں کر رہا. کاشف ضمیر صاحب کتنے سالوں سے ٹیٹو، اور اس نے تو ایک بنایا نا، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے تو کندھوں پہ، چھاتیوں پہ، بازوؤں پہ، ہر جگہ بنائے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا، اچھا یہ پبلک فگر نہیں ہے؟ کاشف ضمیر صاحب پبلک، سارے پبلک فگر. مجھے یہ بتائیں نا، جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارے علماء جو بہت سارے ہیں، کیا ان کو رجب بٹ سے کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس کی بات نہیں سننی چاہیے تھی؟ اس کو نہیں سمجھانا چاہیے تھا؟ ہے تو انسان ہے نا، کوئی تو اس کو سمجھانے والا ہو نا. سر دیکھیں میں یہاں پہ پیغام دوں گا چند خاص شخصیات کو. ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب، ثاقب مصطفی صاحب، پیر اجمل صاحب، طارق مسعود صاحب. سر آپ کو لوگ سننا چاہ رہے ہیں اور سنتے ہیں. آپ خدا را آپ کی ایک کال جانی ہے، اس سے آپ کو عزت بھی ملے گی. نہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، وہ آپ گاڑیاں بھی بتا رہے ہو، ٹیسلا کی سٹیئرنگ والی، آپ ہر بات بتا رہے ہو، آپ شادیوں کی بھی بات کر رہے ہو، ہر قسم کی بھی کر رہے ہو، آپ سوشل میڈیا پہ، آپ ٹک ٹاک پہ بھی ہو، ہر جگہ پہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے. یہ نہیں آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، تو یار اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ اچھا مفتی کا تو کام ہے ہر چیز کو ہائی لائٹ کرنا. دیکھیں اب طارق مسعود صاحب کی بات کی، طارق مسعود صاحب نے آپ کو پتہ ایک بات کر دی تھی، پھر اس پہ انہوں نے معذرت کی تھی. بالکل. یعنی کہ ایک عالم دین بھی غلط بات کر سکتا ہے، تو پھر آپ اس سے کیا توقع رکھ رہے ہیں؟ جو نہ عالم دین ہے، نہ حافظ ہے، نہ کچھ ہے، تو اس سے نہیں ہو سکتی. اب ان علماء کا کیا کام ہے؟ یہ ایک پینل بنائیں. رجب بٹ تو ابھی وہ ہٹ لسٹ پہ ہے نا، ہیڈ لسٹ پہ. پہلے اس سے ان کو چاہیے کہ یار بچے ادھر آؤ، بھائی ادھر آؤ، بیٹا ادھر آؤ. جب آپ بیٹا کر کے کسی کو بلائیں گے، بھائی کر کے، تو نہ سننے والا بھی سنے گا. اسے کہو بھائی یہ آپ نے طریقہ کار جو اپنایا ہوا یہ غلط ہے. بالکل. اچھا میں کہتا ہوں، جیسے وہ خود کہتا ہے کہ میں اہل تشیع ہوں، ہم اہل تشیع حضرات کے جو علماء ہیں ان سے بھی کہیں گے کہ بھائی آپ اس بندے کو گائیڈ لائن دیں، صحیح گائیڈ لائن دیں، جس سے یہ لوگ معاشرے میں مثبت رول ادا کر سکیں اور ہم ان سے مثبت کام کروا سکیں. بالکل صحیح. لیکن ہمارے اس ٹائم علماء کرام کی ٹوٹل جنگ ہے سوشل میڈیا کی. یہ بیٹھ جاتے ہیں اسٹیج پہ اور ادھر سے ایک اینکر بیٹھ جاتا ہے، اس اینکر کا کام ہے ان کو آپس میں لڑوانا، اور ان کا کام ہے آپس میں لڑنا. کیوں؟ اسے پتا ہے جب تک یہ لڑیں گے نہیں ہماری ریٹنگ نہیں جائے گی. انہوں نے لڑنا ہے اور ہم نے ریٹنگ حاصل کرنی ہے. بالکل. اس چکر میں، اور یہ ریٹنگ کا چکر کس سے جڑ گیا؟ پیسے سے. جڑ گیا. جب یہ پیسے سے جڑا تو یاد رکھیے گا پھر انسانیت ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ کسی کو جو گائیڈ لائن دینی تھی وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر کیا رہ جاتا ہے؟ صرف اور صرف پیسے کا مفاد. بالکل. اس کے لیے جینا ہے، اس کے لیے مرنا ہے. اچھا مجھے اب 2 چیزیں یہاں پہ آپ بتائیں. ایک تو مجھے یہ بتائیں، ایک ماڈل ہے
ایک اینکر ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, یا وہ ناچتی گاتی ہے یا ڈراموں میں کام کرتی ہے پورا سال, رمضان میں سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے مولانا صاحب کو سامنے بٹھا لی تھی, مولانا صاحب بھی گپے مار رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, کھلکھلا رہے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں, غیر محرم عورت ہے, ٹھیک ہے, کیا ایسے لوگ ہمیں دین سکھائیں گے؟ سر میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ جویریہ سعود کا پروگرام تھا اور مولانا آزاد جمیل صاحب تھے, وہاں پہ وہ عشق مشوقیاں تک کی باتیں کرتے رہے. ایسی بات ہے بالکل. یعنی اب یہ لوگ جو دین پھیلانے والے تھے جب ان حرکتوں پہ آ جائیں گے, یہ سارے نہیں ہیں, اللہ ماشاءاللہ آج بھی موجود ہیں ہمارے, بالکل ہمارے سروں کا تاج آج بھی ایسے علماء موجود ہیں جو آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, ہم ان کو ڈسکس بھی نہیں کریں گے. بالکل. مجھے ایک چھوٹی سی میں آپ کی بات کروں, مجھے بتائیں آج تک مفتی تقی عثمانی صاحب کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. مفتی منیب الرحمان صاحب کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے؟ تو دیکھیں تبھی تو لوگ ان کو آئیڈیلائز بھی تو کرتے ہیں نا, اور ہمارا پیغام بھی انہی کے لیے ہے کہ خدا را آپ ہمارے ملک کے بڑے ہیں, جب آپ میدان میں آئیں گے, میدان عمل میں آئیں گے, اور یہ مولانا صاحب کو کہوں گا کہ یہ مت کہیں کہ ٹک ٹاک کی دنیا, یوٹیوب کی دنیا اور آپ کی دنیا اب الگ ہے. یہ ایک وار بن چکی ہے جس میں ہر بندے نے اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اگر کنٹریبیوشن نہیں کرے گا تو عثمان صاحب میری بات یاد رکھیے گا, وہ دن دور نہیں جب ہر گھر میں ایک گستاخ بھی ہو جائے گا, ہر گھر میں ایک بے حیا بچی بھی پیدا ہو جائے گی. کیوں؟ کہ معاشرے سے ہر چیز سیکھی جا رہی ہوتی ہے. اب یہاں ہمارا کام ہے علماء کا کہ علماء ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کو رہبری کریں, گائیڈ کریں, اور انہیں کہیں. رجب بٹ کی مثال لیتے ہیں, رجب بٹ اس ٹائم جو ٹرینڈنگ ٹاپک میں ہے کہ رجب بٹ کو اس لائن پہ لایا جائے کہ بیٹا آپ کام کرو, اپنے انرجیٹی کو کرو, لیکن خدا را آپ لوگوں کی اصلاح کی بات کرو, بچوں میں یہ شعور ڈالو کہ ترقی کیسے کرنی ہے. دیکھیں چائنا ہے, جاپان ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مشینریاں بنا رہے ہیں, انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں, ان کے اسکولوں کے اندر بھی باقاعدہ ایک پلان دیا جا رہا ہے کہ انسانیت کیا ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی باقاعدہ ایک کلاسز ہوتی ہیں جس میں یہ بتانا ہے کہ آپ نے وے آف ٹاک کیسے ٹھیک کرنا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو کیسے سٹینڈ کرنا ہے. اور ہمارے معاشرے میں دوسری طرف کیا بتایا جا رہا ہے. اب رجب بٹ ایک کریکٹر کا نام ہے, رجب بٹ کو مجھے یہ بتائیں کہ کسی ایک شخص کا مجھے نام لے کے بتا دیں جس نے یہ کوشش کی ہو کہ اس سے رابطہ کر کے اس کو سمجھائیں. کوئی ایک بندہ کوئی نہیں کرے. اچھا ایک اور بات, میں دوسری بات میری رہے گی, مجھے یہ بات بولیں, اگر آپ کا بیٹا ہوتا غلطی کرتا آپ اس کو سمجھاتے؟ 1000 دفعہ بھی کرتا تو 1000 دفعہ سمجھاتے. آپ کا بیٹا باہر لڑائی کر کے آتا ہے, کیا آپ اسے گھر سے نکال دو گے؟ اسے سمجھائیں گے. غلطی کرتا ہے جیل میں چلا جاتا ہے, ڈیفینڈ کریں گے, پھر بھی ڈیفینڈ کریں گے. اگر کسی نشے کے کیس میں پکڑا جاتا ہے, میں مثال دے رہا ہوں, جی میں سمجھ گیا ہوں, کوئی غلطی کرتا ہے آپ اس کو سمجھاؤ گے نا, یہ تو نہیں کہ گھر سے نکل جاؤ. اصل میں دیکھیں عثمان بھائی, آپ نے بات کی, باتوں میں بات آ جاتی ہے. ابھی دیکھیں کچھ علماء کرام بڑا مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یقین مانیں ہمارے معاشرے میں دوسرے علماء کرام اس کو پکڑ کے اس کا کریکٹر اچھال دیتے ہیں. کیسے؟ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑی دفعہ کوشش کی مہک ملک جیسے بندے کو ہدایت کی طرف لاؤں, رستے پہ لاؤں, جنید جمشید صاحب کو لاؤں, انہوں نے کوشش کی نا. بالکل. اب وہ بیچارے ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ کیا پتہ اب تک رجب بٹ سے کر چکے ہوتے ملاقات, لیکن وہ ڈرتے شاید میرا ذہن کہتا ہے اس لیے ہوں گے کہ اگر میں نے اس سے رابطہ کیا یا اس کو میں نے بلانے کی کوشش کی, مجھ پہ یہ لوگ فتوے لگا دیں گے. بالکل ایسی ہے سر. یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو نہیں چھوڑا گیا, دیکھیں جنہوں نے میرا خیال ہے کہ ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا ہے, ان کی خدمات یہ دیکھ لاکھوں میں جی لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا, یہاں پہ لوگ ان کو نہیں چھوڑے. سر دیکھیں پیچھے آئے نا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, دیکھیں انہوں نے ہمارے ملک کو سدھارنے کے لیے کوشش کی, الٹا لوگوں نے پکڑ کے انہی کے کریکٹر کو کرٹیسائز شروع کر دیا. ہاں یہ کپڑے کیسے پہنتا ہے, یہ نخرے کرتا ہے, اس میں ایٹیٹیوڈ ہے. یار اس نے غلط بات کی ہے کہ میں بچیاں غیر محرم میں میرے لیے میرے سامنے نہ لے کے آؤ, کیا اس نے غلط بات بولی تھی؟ دیکھیں آپ جب بات کر رہے ہیں خود ہی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یا مولا, اب وہاں پہ رجب بٹ کیا پھر؟ بالکل رجب بٹ کو خود ایک تو خدا را کوشش کرنی پڑے گی اگر وہ اپنی زندگی چاہتا ہے اور سروائیو کرنا چاہتا ہے. ایک تو اپنے آپ کو بالکل محتاط کر کے چلے. بالکل یہ سیدھی سی دیکھیں, آپ ہیں یا کوئی بھی ہے اس کو ایک حد تک ڈیفینڈ کر سکتا ہے. بالکل یہ بات علماء کرام بھی ایک حد تک کر سکتے ہیں. ہماری علماء سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ ایک رجب نہیں
اس جیسے جتنے بھی ہیں، اگر کاشف ضمیر ٹیٹو بنا رہا ہے، سونا پہن رہا ہے، اس سے رجوع کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی تمہیں دیکھ کے کتنے نادان بچے سونا پہننا شروع کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح متیرہ ہے، متیرہ کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ تم ایک عورت نہیں ہو، تمہیں دیکھ کے کئی لاکھوں بچیاں خراب ہو جائیں گی. دیکھیں یہ ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو عثمان صاحب ہمارے معاشرے میں بدلاؤ آئے گا. اگر ہمارے علماء کرام یہ کہہ کے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا وہ وقت دور نہیں جب ہمارے ہر گھر میں ایک بچہ بے حیا ہوگا، ہر گھر میں بے حیائی یعنی ماں باپ سے بدتمیزی ہو رہی ہوگی، بہن بھائی آپس میں لڑیں گے. کیوں؟ ایک ماحول بن رہا ہے نا. اس ماحول کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ علماء کرام روک سکتے ہیں. علماء کرام رجب بٹ کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، علماء کرام باقی ٹک ٹاکرز کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اگر وہ یہ اپنا رائٹ سمجھیں تب. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. علماء کرام کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے جس منصب پہ وہ فائز ہیں. اور دوسری بات، ہمارے اس ٹائم پہ سٹار کون ہے؟ کاشف ضمیر ہمارا سٹار ہے، ہمارے ٹک ٹاک کے اوپر ہے. متیرہ ہیں، منائل ملک ہیں، انشا رحمان ہیں. یہ وہ سٹار ہے جن کو ہمارے بچیاں ہماری یوتھ فالو کر رہی ہے، اور یہ ہم لوگ بڑے خطرناک راستے کی طرف جا رہے ہیں. تو ویورز آپ سب بھی آواز اٹھاؤ، ہمیں بھی آواز اٹھانی چاہیے. عمران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. کامنٹ سیکشن میں جو بات آپ کرنا چاہیں آپ ہمارے ساتھ ضرور کر سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.